رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وفات پائی تھی اس وقت سبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت اور اسبقیت کے معترف تھے۔ اس وقت اختلاف کا احتمال بہت کم تھا، اور خاص کر جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے امت کی رہنمائی فرما دی تھی کہ آپ کے بعد خلافت کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ زیادہ مستحق ہیں، اور جس وقت صدیق نے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کیا، وہ بخوبی جانتے تھے کہ تمام صحابہ کرام کو اس بات پر یقین و اطمینان حاصل ہے کہ آپ کے بعد خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے سب سے افضل اور قوی عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی لیے کبار صحابہ یعنی بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کر کے عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خلافت کی باغ ڈور دے دی، اور کسی نے بھی ان کی اس رائے کی مخالفت نہ کی، اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت پر اجماع ہو گیا۔ لیکن جدید خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ شورا کو مخصوص تعداد میں محصور کر دیا گیا، اور 6 صحابہ کو اس کے لیے خاص کر دیا گیا، جن میں سے ہر ایک خلافت کے لیے مناسب اور موزوں تھا، گرچہ ان کے مابین تفاوت یعنی اختلاف موجود تھا۔ اس طرح آپ نے طریقے انتخاب اور اس کی مدت کی تحدید فرما دی، اور ان دونوں کی تعداد کی بھی تعیین فرما دی جو خلیفہ کے انتخاب کے لیے کافی تھے۔ اس مجلس انتخاب کے لیے حکم یعنی فیصلہ کرنے والا، اور اگر ووٹ برابر ہوں تو راجے مرجح کی بھی تعین فرما دی کہ راجے کون قرار دے گا، اور مجلس انتخاب میں انتخابی کارروائی کی نگرانی، فتنہ فساد کو روکنے اور جماعت کی مخالفت کرنے والے کو سزا دینے کے لیے اللہ کے لشکر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو مقرر فرمایا، تاکہ اہل حل و عقد کی مجلس میں جو انتخابی کارروائی ہو اس میں نہ تو کوئی داخل ہو سکے اور نہ سن سکے۔ مجلس شورا کے افراد کی تعداد اور ان کے اسماء گرامی۔ ان کی تعداد کل 6 تھی، اور وہ یہ حضرات تھے: نمبر 1 عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نمبر 2 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نمبر 3 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، نمبر 4 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، نمبر 5 زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، نمبر 6 طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا نام ان میں شامل نہ کیا، حالانکہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن میں سے یہ 6 افراد تھے۔ شاید اس لیے ان کا نام شامل نہیں کیا کیونکہ یہ آپ کے قبیلے بنو عدی سے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ اس بات کے انتہائی حریص تھے کہ اپنے قرابت داروں کو امارت و قیادت سے دور رکھیں، حالانکہ ان میں اس کے اہل موجود تھے۔ اس لیے آپ نے اپنے قرابت دار سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو خلافت کی مجوزہ فہرست میں شامل نہ فرمایا۔ نمبر 2 طریقہ انتخاب خلیفہ۔ انہیں حکم دیا کہ کسی ایک گھر میں جمع ہو جائیں، آپس میں مشورہ کریں، اور اپنے ساتھ مشیر کی حیثیت سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو شامل کر لیں۔ ان کی حیثیت صرف مشیر یعنی مشورہ دینے والے کی ہوگی، خلافت کا استحقاق یعنی خلافت کے مستحق وہ نہ ہوں گے۔ مشورے کی مدت میں لوگوں کی امامت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کرائیں گے، چنانچہ ان سے آپ نے فرمایا ان 3 دنوں میں تم نماز کے امیر ہوگے۔ آپ نے ان افراد شورا میں سے کسی کو امامت نہیں سونپی، کیونکہ ایسی صورت میں عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ خلافت کے لیے نامزدگی تصور ہوتی، اور پھر مقداد بن اسود اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو انتخابی کارروائی کا مراقب اور نگراں مقرر فرمایا۔ نمبر 4 مدت انتخاب یا مشورہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے 3 دن کی مدت اس انتخاب و مشورہ کے لیے متعین فرمائی، کیونکہ اس سے زیادہ کی صورت میں اختلاف وسیع ہو سکتا تھا۔ اسی لیے آپ نے ان سے کہا کہ 4تھا دن نہ آنے پائے الا یہ کہ امیر تم مقرر کر چکے ہو۔ نمبر 5 خلیفہ کے انتخاب کے لیے ووٹ کی تعداد۔ ابن سعد ثقہ روات سے طبقات میں نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صہیب رضی اللہ عنہ سے کہا آپ 3 دن تک لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور یہ حضرات کسی گھر میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمع ہو جائیں، اور جب یہ لوگ کسی کی خلافت پر اتفاق کر لیں تو جو ان کی مخالفت کرے ان کی گردن اڑا دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم فرمایا جو اس مجوزہ مجلس کی قرارداد کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا کر کے اختلاف برپا کرے۔
آپ نے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے دیا تھا۔ اس ارشاد پر کیا ہے؟ جب تم اپنے میں سے کسی کی امارت و خلافت پر متفق ہو اور کوئی آ کر تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہے اور تمہاری جماعت میں اختلاف کا بیج ڈالے تو اس کو قتل کر دو۔ اور جو تاریخ کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کو جمع ہونے اور مشورہ کرنے کا حکم فرمایا اور خلیفہ کے انتخاب کے لیے ووٹ کی تعداد کی تحدید فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر ان میں سے 5 کسی خلافت پر اتفاق کر لیں اور 1 مخالف ہو تو اس کی گردن مار دو، اور اگر 4 اتفاق کر لیں 2 مخالف تو ان دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ تو یہ روایت صحیح اسانید سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تو وہ عجائب و غرائب ہے جنہیں ابو مخنف رافضی شیعی نے نصوص صحیحہ اور معروف سیرت صحابہ کے خلاف بیان کیا ہے، اور یہ منکر قول ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حضرات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چنندہ لوگ تھے، اور خود عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ان کے افضل اور قدر و منزلت کی بنیاد پر امر خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد کی یہ روایت کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انصار سے کہا کہ ان کو ایک گھر میں 3 دن کے لیے داخل کر دو، اگر سیدھے رہے تو ٹھیک ورنہ داخل ہو کر ان کی گردنیں اڑا دو، اس کی سند بھی منقطع ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی سماک بن حرب ہے جو ضعیف ہے، اور آخری عمر میں ان کا حافظہ جاتا رہا ہے۔ تو یہ طریقہ انتخاب کی کچھ ابتدائی باتیں تھیں۔ انشاءاللہ مزید باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سننے، سمجھنے اور امت تک اسے پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔